بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فقد روى سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وجابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن الحديث وفي رواية إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من الضلالات والخزعبلات وما قربنا إلى النار. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز حضرات، سامعین کرام، الحمدللہ حسب معمول آج منگل کے دن اللہ نے ہم لوگوں کو یہاں جمع ہونے اور کتاب التوحید اور امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح میں سے کچھ حدیثیں پڑھنے کی توفیق عطا کی. اللہ کا بے حد شکر ہے کہ وہ ایسا ہی الحمدللہ موقع ہمارے لیے لے آتا رہے اور ہم علم حاصل کریں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں. معزز حضرات، شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی النجدی الحنبلی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر یہ کہے اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما اگر تو چاہے، تو یہ تو چاہے کا جو ہے الحمدللہ یہاں جملہ رہنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. چنانچہ حضرت امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ایک صحیح حدیث میں ہے
جو کہ الحمدللہ سندن درست ہے، اور اس کی سند یہاں ذکر نہیں کی گئی، سند کو حذف کر کے روایت پیش کی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو مکثر فی الروایہ ہیں، جنہوں نے حدیث پورے صحابہ میں سب سے زیادہ یاد کی اور امت کو سنایا۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یقل احدکم اللہم اغفر لی ان شئت، آپ میں سے کوئی یہ نہ کہے اللہم اغفر لی ان شئت، اے ہمارے اللہ میری مغفرت کر اگر تو چاہے۔ اگر تو چاہے کا استعمال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ ان شئت if you want، اگر تو چاہے، یہ ہے اللہم ارحمنی ان شئت، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے پروردگار تو ہم پر رحم فرما اگر تو چاہے۔ بلکہ انسان کو، بندے کو چاہیے کہ وہ معاملے میں پختگی اختیار کرے، پوچھے سوال کرتے ہوئے، اے اللہ میرے مسئلے کو بالکل حل کر، آسان کر، تو دے، کیونکہ اللہ کو کوئی مجبور، علیہ السلام ورحمۃ اللہ، کیونکہ اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کسی کے بس میں، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو سامعین کرام، آج کا پہلا سبق اس سلسلے میں ہے۔ چنانچہ کہا گیا کہ جو ہے کوئی دینے والا دیتا ہے تو کوئی روکنے والا روکتا ہے، مگر اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ کو کسی سے ڈر نہیں ہے، اللہ کو کسی سے کچھ پانے کی امید نہیں ہے۔ فَيُعْتِيهِ مَسْأَلَتَهُ وَهُوَ كَارِهٌ، تو وہ ہر انسان کے مانگ کو پوری کرتا ہے جبکہ وہ چاہتا ہو نہ چاہتا ہو۔ فَاللَّائِقُ بِالسَّائِلِ بِالْمَخْلُوقِ أَن يُعَلِّقَ حَاجَتَهُ حُصُولَ حَاجَتِهِ عَلَى مَشِيئَتِهِ الْمَسْئُولِ، تو انسان مخلوق کے لیے چاہیے کہ وہ اللہ سے جو ہے مانگے، اس سے جو ہے اللہ کو کسی سے ڈرنے یا کسی سے کسی چیز کی امید کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ چاہتا ہے، انسان نہ بھی چاہے اللہ دینے کا ہوتا ہو تو دیتا ہے۔ فَاللَّائِقُ بِالسَّائِلِ لِلْمَخْلُوقِ، تو مخلوق کے لیے یہ چاہیے کہ وہ مانگے، اور رب العالمین بنا کسی کے دباؤ میں آنے کے دیتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَلِيقُ بِهِ ذَلِكَ لِكَمَالِ غِنَاهُ عَنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ، اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ سارے مخلوق سے ماورا ہے، سارے مخلوق سے زیادہ جو ہے غنی ہے، اور وَكَمَالُ جُودِهِ وَكَرَمِهِ، اور اس کی سخاوت حد سے زیادہ ہے، بہت ہی لائق اور فائق ہے اور بڑا سخی ہے۔ وَكُلُّهُمْ فَقِيرٌ إِلَيْهِ، اور ہر انسان اللہ کا محتاج ہے، اللہ جو ہے اس کو دینے والا ہے، اللہ غنی ہے، انسان فقیر ہے۔ لا یستغنی، اللہ کی نوازش سے، اللہ کی عنایت سے انسان ایک پلک جھپکنے تک بھی جو ہے مستغنی نہیں ہوتا،
ہمیشہ اس کی ضرورت ہے، اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین آفتوں کو آنے سے بچانے والا ہے۔ اب اللہ کے کا فضل مد نظر فرمائیے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، کوئی زلزلہ آ کر انسان ہل جا سکتا ہے، گھر کا چھت بیٹھ جا سکتا ہے، ان سب کو روکے ہوئے کون ہے صاحب؟ اللہ ہے۔ آسمان بغیر ستون کے رکا ہوا ہے، آسمان بھی تو گر سکتا ہے، زمین ہل سکتی ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے زمین پھٹ کر پانی آیا، آسمان نے اپنا سینہ کھول دیا تو آسمان سے پانی آیا، اس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ مگر اللہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ دنیا کی حفاظت کر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہر انسان محتاج ہے، اور اس سے جو ہے ایک پلک انسان بے نیاز نہیں ہوتا۔ اور حدیث میں وارد ہے، یمین اللہ ملآ، اللہ کا سیدھا ہاتھ بھرا ہوا ہے، لا یغیدھا نفقۃ سحاء اللیل والنہار۔ دیکھیے صاحب قدرت رب العالمین کی، اس کی کوئی خرچ اس کے مال کو گھٹانے والا نہیں ہے۔ جتنا مال دیتا جائے گا وہ اتنا بڑھتا جائے گا۔ سحاء اللیل والنہار، رات اور دن وہ خرچ کرے مگر کوئی جو ہے اس کی دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ ارأیتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جب سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا خرچ کرتا ہی جا رہا ہے، برابر جو ہے لٹاتا جا رہا ہے۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَغْزِ مَا فِي يَمِينِهِ، تو اس کے ہاتھ میں جو بھی ہے، اس کے قدرت میں جو بھی ہے، کوئی کمی نہیں آئی۔ وَفِي يَدِهِ الْأُخْرَى الْقِسْطُ يَخْفِضُهُ وَيَرْفَعُهُ، اور ایک ہاتھ میں جو ہے اس کے جو ہے ساری دنیا ہے، اور دوسرے ہاتھ میں اس کے بقیہ سب کچھ ہے، کوئی چیز جو ہے کم نہیں کرتی۔ یعطی تعالی لحکمت ویمنع لحکمت، کسی کو دیتا ہے تو حکمت کی وجہ سے۔ انسان اللہ سے کوئی مراد مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ اس کو دینے میں بھلائی ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں جانتا، اگر نہیں دیتا ہے تو اس کو کسی وقت کے لیے اٹھا کے رکھتا ہے۔ اگر انسان مانگے، اس کی مراد اگر اللہ پوری نہیں کرتا ہے تو جو ہے کوئی دوسری چیز اس کو دے دیتا ہے، یا اس کو کسی موقع کے لیے اٹھائے رکھتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین حکیم ہے، مدبر ہے، خبیر ہے۔ تو جو ہے اسی لیے چاہیے کہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے مال میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس لیے جو بھی مانگنا چاہے خوب مانگ لے، اس کے مال میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ چنانچہ اللہ کے حمد میں، اللہ کی تعریف میں بعض شاعروں نے کہا، وَيَعْزُمُ فِي عَيْنِ الصَّغِيرِ صِغَارُهَا وَيَصْغُرُ فِي عَيْنِ الْعَظِيمِ الْعَزَائِمُ۔ ماشاء اللہ، اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھیے کہ چھوٹے آنکھ میں چھوٹی چیز بھی بڑی نظر آتی ہے، اور بڑی چیز جو ہے چھوٹی نظر آتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ اللہ رب العالمین بندے کو کبھی دیتا ہے، کبھی منع کرتا ہے، اور کبھی جو ہے اس کے بجائے کوئی دوسری چیز دیتا ہے۔ اور انسان البتہ دیتے ہوئے اس کا دل پسیج جاتا ہے، بخیلی اس پر غالب ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ حال نہیں ہے، دونوں ہاتھ کھول کے انسان کے لیے لٹاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ اللہ رب العالمین
اپنے بندوں کو جو دیتا ہے فہو دائم مستمر یجود بالنوال قبل السؤال، تو وہ اس کا دینا ہمیشہ دیتا ہے، وہ دوام ہے، اس میں برابر دینے پر تلا ہوا ہے، سخاوت کرتا ہے سوال کرنے سے پہلے۔ آدمی کے دل میں چیز پیدا ہوتی ہے وہ دیتا ہے، مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا دینے والا ہے اللہ رب العالمین۔ جب سے کہ ماں کے پیٹ میں رحم رکھا گیا اس وقت سے جو ہے اللہ بچے کی حفاظت کرتا ہے، تو اس کے ماں کے پیٹ میں جو ہے اس جنین کو، اس نطفے کی اللہ حفاظت کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اور جب اس کی ماں اس نطفے کو زمین پہ رکھتی ہے تو جو ہے اللہ رب العالمین اس کے والدین کو اس پر محبوب بناتے ہیں اور اس کے جو ہے لاڑیلے بناتے ہیں۔ انسان جب تک بچہ ہے، جوان ہوتا ہے، جب اس کی جوانی میں اس کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنی محبت اس بچے سے اس کو ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی جوانی میں سنگ دل رہے، مگر خود کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچے پر بڑا مہربان اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، تو اس کی ساری زندگی اللہ رب العالمین کے احسان کے تلے دبی ہوئی ہے۔ فَإِن كَانَتْ حَيَاتُهُ عَلَى الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى ازدادت نعم اللہ تعالی علیہ اذا توفاہ اضعاف ما کان علیہ فی الدنیا من النعم التي لا يقدر قدرها الا اللہ۔ اگر اس کی زندگی ایمان پر اور تقوی پر ہے، تقوی کے معنی اللہ کا ڈر، اللہ کی اطاعت کرنا، امتثال اوامر اللہ واجتناب نواہی، اللہ کے احکام فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے باز آ جانا۔ جب انسان نعمتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے تو اس کی اللہ کی قدر کرنا چاہیے۔ مما اعدہ اللہ تعالیٰ لعبادہ المؤمنین، جو نعمتیں کہ اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ان کی قدر کرنی چاہیے، اور انسان دنیا میں جو نعمتیں، جو آسائشیں حاصل کرتا ہے، اگر وہ کسی مخلوق کے ہاتھ میں ہوتی تو اللہ کے ارادے سے، اللہ کے اجازت سے اس کو لینا ہو تو وہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کا محسن ہے، بندوں پر احسان کرتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ الْمَحْمُودُ عَلَى النِّعَمِ كُلِّهَا، تو سارے نعمتوں پر اللہ رب العالمین کی تعریف کی جائے گی۔ اللہ نے چاہا اور ان کو پیدا کیا، اور اس کا کرم اور فضل ہے کہ اس نے پھر انسانوں کو عطا کیا۔ ساری نعمتیں، فضل اسی کا ہے، تعریف اسی کی ہے، تعریف کسی اور کی نہیں ہے۔ حد سے زیادہ تعریف بھی کسی انسان کو سننا گوارا نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ خوف تقویٰ کرنے کی چیز کو عربی میں کئی جگہ کہیں استعمال کیے ہیں، یا خاشیہ یا خوف، تقویٰ، یہ سب کا کچھ یعنی گریڈس ہیں، یا سب، کیونکہ اردو میں سب کو بھی ڈر بولتے ہیں، تو اس میں خوف، تقویٰ، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ خوف سانپ سے بھی، شیطان سے، کوئی بری چیز سے بھی جو ہے خوف ہوتا ہے، مگر تقویٰ جو ہے آپ نہیں کہیں گے کہ سانپ سے میرا تقویٰ ہے۔
تقوا جو ہے التقوا ہا ہونا، حدیث میں ہے التقوا ہا ہونا، التقوا ہا ہونا، التقوا ہا ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ میاں تقوا یہاں ہے، تقوا یہاں ہے، دل میں ہے ڈر، اللہ کا ڈر جو ہے اس کو تقوا کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں؟ خاشیت، ہاں، خاشیت، خشیت کو عام ہے، کسی بھی چیز سے ڈرنے کو خشعت، خشعت آواز ڈر گئی، فلان چیز ڈر گئی، کسی چیز کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ تقویٰ تو نہیں کر سکتے نا، کبھی سنا ہے کرتے ہوئے؟ تو جو ہے یہ فرق ہے الحمدللہ۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما بکم من نعمت فمن اللہ۔ جو چیزیں آپ کو حاصل ہوئی، جو نعمتیں، جو آسائشیں آپ کو میسر ہوئی، اللہ کی جانب سے ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کمایا، اللہ نے دیا آپ کو، اللہ کا کرم ہے۔ تو یہ نہ کہنا کہ میں نے دیا۔ آپ کو میں نے سنایا تھا نا وہ واقعہ، آنکھوں والا واقعہ، ہاں جی، سب کو یاد ہے وہ؟ ارے وہ کیا بات ہے؟ دو ہفتے سے سنا رہے شیخ جی، ایک صاحب جو ہے اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ان کو میرے فضل سے جنت میں چلے آؤ، بولے تو انہوں سوال کرتے ہیں میں اتنی عبادت کیا، میں وہ کیا ہے؟ نیکی کرا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے سارے اعمال زندگی بھر کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا، اور صرف 2 آنکھیں دوسرے پلڑے میں رکھا۔ 2 آنکھیں نکال کے جو ہے دوسرے پلڑے میں رکھا، تو اللہ رب العالمین کے فضل سے وہ آنکھوں والے پلڑے جھک گئے اور سارے اعمال والے پلڑے اٹھ گئے۔ تو جب اللہ نے فرمایا اب 2 پتلیوں کے جو ہے بدلے میں آپ کے سارے اعمال برابر ہو گئے، اب بقیہ چیزوں کا کیا بدلہ آپ دو گے؟ تو انسان بے بس ہو گیا۔ اللہ کا احسان، ہم پوری زندگی عبادت کرے تو آنکھوں کی جو نعمت ہے اس کا بدلہ نہیں ہے، نہیں ہے، یہ ہے رب کا بڑا احسان ہے صاحب۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں اللہ کی جانب سے ہے، اور جب آپ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں اور نقصان کو برداشت کر نہیں پاتے۔ تو یہ جو ہے اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو نعمتوں سے مالا مال کیا، اور اللہ رب العالمین سے آپ کوئی چیز مانگتے ہیں، آپ کی خواہش کے مطابق وہ پوری نہیں ہوتی، وہ چیزیں آپ کو عطا نہیں ہوتی، تو اللہ رب العالمین سے انسان ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ کون سی چیز کس وقت دینا ہے۔ اللہ نے جو ہے اس کو انسان سے کچھ روک کے رکھا، کچھ دیر کیا، لوقت ہی، کسی مصلحت کی خاطر، کسی چیز کی خاطر، یا اللہ رب العالمین اس کو بہت دے دیتا ہے۔ اللہ بہت برکت والا ہے، سارے عالمین کا رب ہے، اس کو معلوم ہے کہ کس کو کیا دینا ہے اور کس قدر دینا ہے، وہ جانتا ہے، وہ حکیم ہے، مدبر ہے۔ انسان کو کوئی علم اور حکمت نہیں ہے۔ ولی مسلم، حضرت امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح میں وارد ہے وَلِيُعَزِّمُ الرَّغْبَةِ، تو انسان کو چاہیے کہ مانگتے ہوئے اللہ سے خوب مانگے، بڑھ چڑھ کر مانگے، بڑے پیمانے پر اپنی فرمائش اللہ کے سامنے رکھے، کیونکہ اللہ رب العالمین بہت دیتا ہے۔ اللہ کو کوئی چیز بڑی نہیں معلوم ہوتی،
اللہ رب العالمین دیتا ہے. اللہ کو کوئی چیز بھاری نہیں ہے، اور اگرچہ کہ مخلوق کے دل میں وہ چیز بھاری محسوس ہو، بڑی محسوس ہو، مگر اللہ کو جو ہے بڑی محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ رب العالمین دیتا ہے. دینا اس کا کام ہے. سحاب اللیل والنہار، رات اور دن دیتا رہتا ہے، کوئی کمی نہیں ہوتی. مگر انسان دیتا ہے تو بول کر دکھاتا ہے، اور اس کا دینا بڑی باتیں ہیں. چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ کو آپ کچھ بھی مانگیے گا، اللہ رب العالمین کا محض کہنا جاؤ لے لے، ہو جا، چیز ہو گئی. اللہ کی یہ قدرت ہے، بڑی نرالی قدرت ہے. اللہ رب العالمین کا تقوی ہم کو دے. اللہ رب العالمین سے جو ہے ہم کو کوئی بیر نہ رکھے. اللہ ہم سے پیار کرتا رہے تو جو ہے بہت پاک ہے اللہ رب العالمین، اس کی قدر کرنا چاہیے. لا الہ غیرہ، اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے. شرک نہیں کرنا چاہیے. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. نظر جو آتا ہے وہی ہے. تو اللہ رب العالمین کی قدرت سے انکار نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور کوئی پالنے والا اس کے علاوہ نہیں ہے. تو سامعین کرام، اللہ رب العالمین کی یہ قدرت ہے. اسی لیے دعا میں انشاءاللہ دے نہیں کہنا چاہیے، دے مجھے یہ چیز ہے، دے لعظم المسئلہ. آپ چاہے تو دے سکتے، وہ اللہ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. دے، وہی دینے والا. تو دینے والا ہے. تجھ سے نہیں مانگیں گے تو ہم کہاں سے مانگیں گے؟ کس سے اور سے مانگیں گے؟ کون ہے دینے والا؟ اللہ دینے والا ہے صاحب. ربنا آتینا ہے، آتینا، آتینا کے معنی جو ہے دے ہم کو. آتی نا، آتی دے، آتی نا ہم کو دے. ربنا آتینا کیا اچھے معنی ہیں. دیکھیے، ربنا اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مولا، ہم کو دے. فی الدنیا حسنتاً، دنیا میں اچھی چیز دے. حسنہ دے، نعمت دے. بھی اچھی چیزیں. ہاں جی. وفی الآخرۃ حسنتاً، اور پھر آخرت میں بھی عمدہ چیز دے. وقنا عذاب النار، اور دوزخ کے عذاب سے بچا. حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں اچھی چیز کیا ہے؟ صالح عورت ہے، نیک عورت ہے. اس سے بڑھ کر کوئی اچھی چیز نہیں ہے، امام صاحب نے کہا. اور آخرت میں اچھی چیز کیا ہے؟ جنت ہے. دوزخ سے جو ہے اللہ بچا لے. اور کیا چاہیے صاحب انسان کو؟ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ایک سے زیادہ وہ تو جو ہے انسان کی طاقت ہے. جمع ہے سب. یہ کبھی کبھی جو چوک جاتے ہیں، وہ آتینا عذاب النار کر کے بھی بولتے وقنا، وقنا ہیں. اس کے علاوہ کوئی لوگ ہیں نا، نئے لوگ جو سیکھتے ہیں، نہیں معلوم. اللہ قبول کر لیے تو کہیں کرنا آتینا آتینا عذاب النار، ربنا آتینا فی فتویٰ نہیں الدنیا. کرنا. وہ خیر، وہ جو ہے کبھی سبقت لسانی، زبان سے چیز نکل جاتی ہے، زبان سے چیز نکل جاتی ہے تو کہہ دیتا ہے انسان. ورنہ جو ہے دوزخ کا عذاب بہت دردناک ہے، علیم ہے، مولم ہے، انسان کو جھلسا دینے والا ہے. اس کی قدرت ایسی ہے. ہر عذاب کی کیٹیگری میں کئی کیٹیگریاں. ایسا دوزخ کی آگ میں اتنی تمازت گرمی ہوتی ہے کہ صرف گرم پانی انسان پیتا ہے.
جیسے پیا تو ادھر کا ہونٹ جو ہے بہت بڑھ گیا، بڑا ہو گیا، پھر جو ہے اوپر کا ہونٹ بھی بڑا ہو گیا، خالی ہونٹ نظر آ رہے ہیں انسان. ایسا عذاب ہے صاحب، ناقابل برداشت ہے. اللہ رب العالمین معاف فرمائے. جمشید پور میں یہ لوہا بناتے ہیں، اس کا آگ دیکھے تو اسٹیل فیکٹری ہے نا اسٹیل فیکٹری، اس میں میرے خیال میں 4-5 ہزار ڈگریز ٹیمپریچر ہے. 4-5 ہزار ڈگریز. پہلے جب ٹرین چلتی تھی ڈیزل نہیں نا، کوئلہ، کیا جو ہے بھاپ، کیا آگ رہتی تھی. ہاں انجن میں سے کیا اس سے بھی زیادہ رہتا ہے شاید لوہے کا. کس کا؟ آخرت کا. اوہ کیا بات ہے، تصور ہی نہیں. تو جو شاید جہنم نے شکایت کی اللہ کو، یا ربی ان بعدہ اکل بعدی، یہ دوزخ، یہ آگ نے جو ہے دوسرے آگ کو کھا لیا، آگ کو کھاتی ہے. تب اللہ رب العالمین نے جو ہے آگ کو بہت گرم کیا. آگ کی گرمی ہے سردی کے زمانے میں جو سخت سردی محسوس ہوتی ہے، اور گرمی کے زمانے میں جو گرمی محسوس ہوتی ہے وہ آگ ہے. اللہ رب العالمین نے اتنا بھڑکایا، اور آگ جتنا بھی بھڑکایا جائے، جتنا بھی اس کو ایندھن ملے، کہتا ہے حل من مزید، اور ہے کیا، اور ہے کیا، اور ہے کیا. اللہ جو ہے اپنا پیر رکھتا ہے، تب جو ہے دوزخ خاموش رہ جاتی ہے. یہ جو ہے الحمدللہ حدیث میں ہے، اللہ کی قدرت ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اپنے محض فضل اور احسان سے رکھے. اور قاریہ کے معنی بھی آگ کے ہیں. القاریہ تو آگ کے اوصاف ہیں، قیامت کے ناموں میں سے ہے. القاریہ تو ملقاریہ، ٹھونکنے والی، بجانے والی. کیا چیز بجانے والی؟ وما ادراک ملقاریہ. تو جو ہے آگ بہت سخت ہے صاحب. انسان کے عذاب کے لیے اللہ نے آگ کو بنایا، اور پھر شیطان کو بھی آگ سے بنایا. جو آگ جو ہے ناقابل برداشت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں دوزخ سے بچائے، جنت الفردوس العلا عطا فرمائے. باب لا یرد من سال اللہ. اللہ کے ہاں سوال کرنے والے کا ہاتھ بیکار نہیں جاتا، جھولی خالی نہیں جاتی، اللہ دے دیتا ہے. اللہ رب العالمین سے مانگنے والے کے ہاں محرومی نہیں ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل باللہ فأعطوه ومن استعاذ باللہ فأعیذوه ومن دعاکم فأجیبوه ومن صنع الیکم معروفا فکافئوه فإن لم تجدوا ما تکافئونه فادعوا له حتی تروا انکم قد کافأتموه. سامعین اکرام، یہ عظیم حدیث ہے. اس کو امام ابو داود رحمہ اللہ اور امام نسائی ان دونوں نے صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت وارد ہے. آپ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سأل باللہ فأعطوہ. اللہ کا نام لے کر کوئی مانگے دو، اور جو اللہ سے پناہ مانگے اس کو پناہ دو. روز مانگتے ہو اللہ کے نام پہ مانگتے، اللہ کے نام سے مانگے تو ملتا ہو. نہیں بولے تو دینا. اب کون ہے مانگنے والے؟ پورے اللہ کے نام پہ دے بولتا. وہ دینا آپ کی مرضی، وہ کیسا آدمی ہے. مسلمان کو اگر دیا جاتا ہے حدیث میں بتایا کہ اللہ کے نام سے مانگے تو دو. ومن دعاکم فاجیبوہ،
اور اور کوئی آپ کو بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرو، اور کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے تو اس کا بدلہ دو، فکافئوہ، اس کا بدلہ دو۔ اگر تمہارے پاس کوئی چیز بدلہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کے لیے دعا کرو، جزاک اللہ خیرہ، ہاں جزاک اللہ خیرہ۔ بہت ٹائم ہو جاتا، ہاں دعا کرنا نکل جاتا۔ نہ ہونے کی صورت میں دینا چاہیے، ہاں کچھ رکھ کر بھی نہیں ہے، جاؤ بابا ہمارے پاس نہیں ہے، تمہارے دینے کے لیے اللہ دیا کیا بولے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو جو ہے اگر دینے کے لیے نہیں ہے تو دعا کرو، اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کے عذاب سے بچو، اور اگرچہ کھجور کے ٹکڑے سے کیوں نہ ہو دو، اللہ کی راہ میں دو۔ اور اگر تم نے جو ہے نہیں دیا، جزاک اللہ خیرہ نہیں کہا، تو تم نے جو ہے اچھا کام نہیں کیا۔ خیرن بولنا، خیرہ بولنا، جھکتے کے وقت خیرہ، اس کے بعد جزاک اللہ خیرن وآتاک مالا کثیرا، اخیر میں تو جو ہے پھیری کرو بھی بول سکتے، ہاں پھیری کرو، بچپن میں ہم سنتے تھے، ہاں سنتے ہیں۔ اب ایسا مانگنے والے بھی نہیں آتے، وہ پھیری کرو بلکہ بولو۔ کچھ بجاتے ہوئے لوگ گھرے گھر گھوماتے، گھر کے پاس آ رہے ہیں۔ شہری والا سحری والا پھیری کرو بولتے، نہیں دینا ہے تو جو ہے پھیری کرو بولتے۔ آگے جا، آگے معاف یہاں پہ کرو، جا کے آؤ بولتے ہیں، یہاں پہ جا کے بھی آؤ بولتے ہیں، جا آگے کے جا آؤ۔ کے۔ میں معاف کرو، آگے جاؤ معاف بولتے۔ کرو بھی بولتے ہیں، بعد میں بولتے ہیں میں آگے جا کے۔ اب آج کل کہاں ہے صاحب، کون مانگتا ہے، کون آگے بھیجتا ہے؟ الحمدللہ سب کے پاس ہے۔ آپ نے صحیح مسلم شریف میں پڑھا کہ انسان کے پاس اتنا ہوگا، دینے کے لیے نکلے گا، وہ لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تم فلان دن آنا تھا، آنا چاہیے، وہ دن ہونا آنے چاہیے۔ قریبی سے اللہ کو معلوم۔ ویسے آج کل جو ہے دولت کی بہت ریل پیل ہو گئی ہے، کڈنی کا پرابلم دولت کی کثرت ہے۔ ہے، بچے کا ہے، کڈنی بتا یوٹیوب کیا چیز؟ کڈنی پرابلم ہے بچے کا، ہاں کڈنی فیل ہے، فکر ڈونیٹ کرو یہ بولو۔ ڈونیٹ نہیں، پیسے ہیں۔ پیسے تو انہیں بیچتا ہے وہ، نہیں، اس کو پیسے ہونا چاہیے، پیسے ہونا، علاج تاکہ وہ کا۔ خرید کے اپنے علاج کے لیے ڈائلسس بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، لاکھوں روپے کا پیسہ بتا رہے ہیں۔ اللہ آسان کرے صاحب، اللہ فضل فرمائے۔ اس کے قیامت کے دن کے آگے بچے بڑے لوگوں کو صلاح دیتے ہیں، قیامت کے قریب ہو رہا ہے۔ قیامت کیا چیز؟ بچے جوان لوگ دولت مند رہیں گے قیامت کے قریب، ہاں، جوان بچے بڑے اپنے بڑوں کو صلاح دیتے وہ، صلاح دیتے ہیں۔ واللہ میں کہیں میرے نظر سے گزری نہیں حدیث ہوگی، اللہ کو معلوم۔ جی اچھا صاحب، حدیث کا ظاہری حصہ اس بات کو رہنما کرتا ہے، دلیل ہے اس بات کی کہ آدمی کو جب اللہ کے نام سے مانگا جائے تو اس کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اللہ کے نام سے کوئی مانگے تو اس کو خالی ہاتھ بھیجنا نہیں، رد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان محتاج ہے، آج وہ محتاج ہے، کل وہ محتاج ہوگا۔ تو کوئی مانگنے والا مانگے تو اس میں جو ہے انسان کا جو ہے حق ہے، اس کو دینا چاہیے۔ فَيُعْتِي مِنْهُ عَلَىٰ قَدْرِ حَاجَتِهِ، تو اس کی ضرورت کے مطابق دینا چاہیے، اور جو اس کی ضرورت ہے اس کو دینا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے دینے والے کو دینے کا وعدہ کیا۔ حدیث میں ہے کہ ایک آدمی جو ہے ایک آدمی کے پاس جاتا ہے، جا کر جو ہے مانگتا ہے کہ مجھے فلان چیز دے، وہ انکار کر دیتا ہے،
تب اللہ بولتا ہے میں تیرے پاس آیا تھا فلاں وقت، میں نے چیز مانگی تو نے مجھ کو نہیں دیا. تو یہ چیز صاحب انسان محتاج کی قدر کرنا چاہیے، اس کو دینا چاہیے، اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. بعض لوگ اتنے ایسے مغرور ہوتے ہیں، کوئی مانگنے والا جاتا ہے تو اس کو اور کسی کے نام سے مانگا جاتا ہے، دونوں کو برا بھلا، اور اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ کھینچ کے پھینکتے ہیں اور مارتے بھی ہیں. ایسے بھی لوگ ایسا آج تو جو ہے طاقتور ہے، کل جو ہے تیری طاقت کم پڑے گی تو کون تجھے دینے والا ہے، کون تجھے سہارا دے گا. اسی لیے انسان جو ہے اپنے گھمنڈ اور غرور پہ رہنا نہیں چاہیے. عاجزی، انکساری، تواضع بہت اچھی چیز ہے. اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے. ومقام الانفاق من اشرف مقامات الدین، اور خرچ کرنے کا جو موقف ہے دین کے بہترین مقاموں سے، موقفوں سے ہے. تو انسان دینے کے لیے انسان مختلف طبقے کا ہے، کوئی بہت دیتا ہے، کوئی کم دیتا ہے، اور اس کے خلاف جو ہے بخیلی ہے اور تنگ نظری ہے. اللہ رب العالمین کے ہاں جو ہے دینا اچھا ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور نہ دینا بخیلی مذموم ہے. بخیل دوزخ سے قریب ہے، جنت سے دور ہے، اللہ سے دور ہے. اور سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے. تو دینا چاہیے، بخیلی سے پناہ مانگنا چاہیے. چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی قدر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اللہ رب العالمین نے کیا ہی خوب کہا ہے، اے ایمان والو. خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے ہے. اے ایمان والو، اللہ نے جو بھلائیاں تم کو دی ہیں، اور ہم نے زمین سے جو چیزیں، جو نعمتیں پیدا کی ہیں، وہ اللہ کی راہ میں دو اور خرچ کرو، اور بری چیزوں کا قصد نہ کیا کرو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا، اور خوب یقین کر لو، جان لو، بے شک اللہ غنی ہے، دینے والا ہے، حمید ہے، قابل تعریف ہے. شیطان تمہیں جو ہے کہتا ہے، فقیری کا ڈر دلاتا ہے کہ تم دو گے تو فقیر بن جاؤ گے، تمہاری دولت ختم ہو جائے گی. ہاں، اللہ تعالیٰ کے پاس جو اب تک دنیا کو دولت دی ہے، وہ اتنی دولت بھی دے دو ایک آدمی کو تو وہ بخیلی کرے گا اس میں. ہاں، تو جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے پوری دولت دی ہے تو دنیا کی، تبھی انہیں کیا کرتا کہتے ارے خرچہ آتے بول کے نہیں کرتا کہتے. اللہ دیتا ہے. پانی جیسے زمین میں ہے، اس کو نکالتے جاؤ، پانی آتا جائے گا. جب نہ نکالو گے تو پانی جتنا ہے اتنا ہی رک جائے گا. بارش کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی چشمہ ہے، اگر اس کو آپ کھودتے جائیے تو پانی نکلتے جائے گا، اور اگر نہ کھودیے تو پانی وہیں تک رکا رہے گا. اللہ دینے والوں کو دیتا ہے. الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے.
اور اللہ تمہیں مغفرت کا حکم دیتا ہے اور فضل کا جو ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے جو ہے وعدہ ہے۔ اللہ بہت دینے والا ہے، بہت جاننے والا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اللہ نے زمین کے خزانوں پر تمہیں خلیفہ بنایا، جانشین بنایا، تم اللہ کی راہ میں خوب دو۔ اللہ رب العالمین دینے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے مشرق اور مغرب کی طرف چہرہ کرو۔ مشرق کی طرف چہرہ کرنے میں بھلائی ہے، مغرب کی طرف کرنے میں بھلائی ہے نہیں ہے، بلکہ جو ہے نیکی بھلائی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھنا ہے اور آخرت پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے نبیوں پر، اور انسان مال دے اللہ کی محبت پر، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو۔ فقیر اور مسکین میں فرق یہ ہے کہ فقیر کے پاس ایک لقمہ بھی نہیں ہوتا، بالکل کنگال، اور مسکین اس کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے لیے ناکافی دیکھتا ہے اس کو، تو اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ سورہ کہف میں وہ آیت ہے نا کہ جو ہے کچھ لوگ جو ہے کسی کشتی میں بیٹھے، حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک حصہ، اوپری حصہ توڑ کے پھینک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بولا ان لوگوں نے ہمیں بٹھایا، سوار کیا، منزل مقصود پہنچائی، ہم سے جو ہے اس کا معاوضہ نہیں لیا، آپ نے احسان کرنے کے بجائے ان کے ساتھ برا سلوک کیا۔ تو خضر علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، بعد میں بتایا کہ یہ جو کشتی ہے کچھ ایسے لوگوں کی ہے جن کا خرچ آمدنی دونوں میں تناسب نہیں ہے، برابر نہیں ہے، خرچ بڑھ کے ہے، آمدنی کم ہے۔ میں نے اس میں عیب اس لیے پیدا کر دیا کہ اس پار ایک بادشاہ ہے جو کشتی کے صحیح سالم ہے وہ لے لیتا ہے، تو میں نے اس میں عیب پیدا کر دیا تاکہ وہ کشتی ان کے لیے بچا رہے، تو انہوں نے احسان کیا۔ تو یہ احسان ہے، اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ تو سامعین کرام، اللہ کے راہ میں دینا چاہیے، فقراء اور مسکین، اللہ مسافرین، سب کو دینا چاہیے۔ فذکرہ بعد ذکر اصول الایمان و قبل ذکر الصلاۃ، تو خرچ جو ہے ایمانی بنیاد اور نماز سے پہلے اس کو ذکر کیا گیا، جیسے لیس البر پہلے خرچ کو بتایا گیا اور بعد میں جو ہے ایمان اور نماز کو ذکر کیا گیا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی قدر ہے جس کا ترجمہ ہے، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، دیکھیں صاحب، اور پھر مومن مرد اور مومن عورتیں، ایمان اور اسلام میں فرق گردانا۔ ایمان جو ہے وہ دل میں رہنے والی چیز ہے، اسلام ظاہری چیز ہے۔ جیسے کہ افطار پارٹی میں کوئی غیر مسلم آ گیا تو جو ہے اس کو کیا کہیں گے کہ اس نے جو ہے افطار کیا، مگر مومن ایمان کا اطلاق نہیں ہوتا کہ وہ مومن ہے۔ ایمان جو ہے اصلی چیز ہے اور اسلام جو ہے ظاہری چیز ہے۔ چنانچہ قرآن میں ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ بدوؤں نے کہا کہ ہم ایمان لائے،
تو جو ہے اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کا ارشاد ہے ایسا مت بولو، بلکہ بولو ہم اسلام لائے۔ کوئی غیر مسلم جو ہے حلیم کھا لیا افطار پارٹی میں آ کے، تو اس کو جو ہے مومن نہیں کہا جائے گا، اس کو کہا جائے گا یہ مسلمان ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ تو ظاہر کو کہا جاتا ہے والقانتین والقانتات، پاک باز مرد اور پاک باز عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنے شرمگاہوں کو حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو خوب یاد کرنے والے لوگ اور اللہ کو خوب یاد کرنے والی عورتیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مغفرت کر دے اور ہم کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ بقیہ آئندہ ہفتے جو ہے پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیکی اور تقوی کی توفیق عطا فرمائے۔